السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وہ بھائی جو اردو ہندی سمجھتے ہیں ان بھائیوں سے ایک خصوصی گزارش ہے کہ 2-4 منٹ کے لیے ذرا تشریف رکھیں۔ ابھی جو جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے ہوا اس کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے اندر پیدا کیا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل کیا۔ اس پر رب کریم کا کتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو خطبہ ہوا اس خطبے کے اندر شیخ محترم نے دنیا کے سب سے بہترین ایام کا ذکر کیا اور ان بہترین ایام میں کون سے عمل ہونا چاہیے ان کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ذی الحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عبادات کو جمع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں اور دن مراد ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو اس عشرے کے اندر جو عمل صالح کیے جائیں گے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح ان ایام میں عمل صالح اللہ رب العزت کو پسند ہے، دوسرے اور ایام میں اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ ان فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خاص طور سے زیادہ عمل ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آخر کون سے عمل ہم ان 10 دنوں میں اس عشرے کے اندر کریں؟ تو میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے ان 10 ایام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو عظیم عبادات موجود ہیں ان میں سے ایک عبادت حج ہے، جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ 5 ارکان میں سے اسلام کا ایک رکن ہے حج۔ اس حج کی ادائیگی اس عشرے میں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم میں سے کسی کو طاقت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، تو اس عشرے میں ہم اس حج کی ادائیگی کریں گے، عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ ہر ایک پر یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک پر یہ حج فرض نہیں قرار دیا، صرف ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ شخص حج کرے جن کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حج کی بڑی فضیلت ہے اور اسی حج کے اندر یوم عرفہ بھی ہے جو حج کا ایک رکن ہے۔ یوم عرفہ کے اندر اللہ رب العزت کے بندے جب اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے یہ حالات دیکھ کر کے ان سے قریب ہو کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہ بندہ کیا چاہتے ہیں۔ فرشتوں سے کہتے ہیں تم لوگ اس بات پر گواہ رہو، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی
عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں اللہ رب العزت نے ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی تکمیل کا مہر لگا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس دین کے اندر اور کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس یوم عرفہ کے اندر ایک بہترین دعائے یوم عرفہ کے نام سے مشہور ہے اور ہم سب جانتے ہیں۔ اس دعا کا بھی اہتمام حجاج کرام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی دوسرے ایام میں دوسرے اوقات میں چلتے پھرتے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے میرے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دعا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام نے دعا کی ہے ان دعا میں سب سے بہترین دعا ہے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ تو ذکر و اذکار کے اندر اس دعا کا خصوصی ہم اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، اس عشرے کے اندر روزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک ذی الحجہ کی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنے چاہیے۔ ان کی فضیلت ہے، یہ عمل صالح میں شمار ہے، اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کا روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو فرائض کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نوافل کا بھی اہتمام کریں تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے اور آخرت میں ہم اجر عظیم سے کے مستحق بنیں اور اس کا ہمیں پھل ملے۔ ذکر و اذکار کریں میرے بھائیوں۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت کا ذکر بہت ہی بڑی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ان ایام میں خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان ایام کے اندر ایک بہت بڑی عبادت قربانی ہے۔ قربانی کا ہم اہتمام کریں، اور یہ قربانی کر کے دراصل ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں کسی طرح کی بھی قربانی، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، جذبات کی قربانی ہو، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ قربانی کریں تو اس کے اندر اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص نیت کے بغیر یہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کرتے وقت اخلاص نیت ہمیشہ اس کا دھیان رہے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم قربانی کریں گے تو قربانی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم اس کے گوشت کھائیں گے، اور کھانے کے ساتھ ساتھ جو فقراء مساکین ہیں ان کو بھی دیں گے، جو بھوکے فقراء مساکین ہیں ان کو بھی عطا کریں گے، تاکہ وہ بھی ان گوشت سے اور قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم قربانی کریں گے تو قربانی کے جو جانور ہیں ان کے انتخاب میں
ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ان کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، عیب سے وہ پاک ہو، صاف ہو، اور قربانی کے لیے جو شرط ہے کہ وہ دتا ہوا ہو اور شریعت کے اندر جو معتبر عمر اس کا بتلایا گیا ہے اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جو بہترین ایام ہمارے سامنے گزر رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور صحیح عمل پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں وفات دے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔